بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو اور ان کا جلال یاد نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا غصہ نہ یاد آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ جب بھی حضرت عمر کا نام آئے گا تو ان کا کفار پہ، منافقین پہ جو جلال اور غصہ ہے وہ ضرور یاد آئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غصہ تھا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا، لوگوں سے مطلب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بجا ہوتا تھا اور ان کا غضب دشمنوں کے لیے ہوتا تھا، اپنوں کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ دنیا میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنوں پر بے جا غصہ کیا ہو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقو غضب عمر، تم حضرت عمر کے غضب سے بچو، ڈرو۔ آگے خود ہی حضور نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَغْضِبُ إِذَا غَضَبَ، اللہ جلال فرماتا ہے جب حضرت عمر غصے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غصہ مبارک تھا، اس کے متعلق اور بھی حدیثیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری مثال کیسی ہے؟ فرمایا اے ابو بکر، تمہاری فرشتوں میں مثال ایسی ہے جیسے میکائیل علیہ السلام کی ہے، کہ تم بھی رحم والے ہو اور وہ بھی بارش برسانے والے، رحمت والے ہیں۔ اور پھر فرمایا اے ابو بکر، تم جانتے ہو کہ نبیوں میں تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے نازیبا سلوک کیا تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا من تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اے اللہ تو بخشنے والا غفور و رحیم ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، تمہاری مثال فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سختی لاتے ہیں، عذاب لاتے ہیں ان قوموں پر جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یعنی اس سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عمر کا غصہ بجا ہے۔ اور پھر فرمایا حضور نے کہ اے عمر، نبیوں میں تیری مثال حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی جب آپ نے سالہ سال تبلیغ فرمائی تو انہوں نے بہت تکلیفیں دی، برداشت کرنے کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کافروں کے خلاف دعا کی۔ دعا یہ تھی کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑنا، سب کو ختم کر دے۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ تمام کے تمام کافر ختم ہو گئے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال بھی اسی طرح تھا کہ وہ کافروں کے لیے ہی ہوتا تھا۔ اس پہ ایک اور حدیث آپ کو سناؤں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے، اور دین کے معاملے میں میری امت میں سب سے زیادہ سخت اشدہم فی دین اللہ عمر، کہ میری امت میں سے زیادہ شدت کرنے والے دین کے معاملے میں وہ عمر ہے، اور میری امت میں زیادہ حیا والے حضرت عثمان ہیں، اور فیصلہ زیادہ صحیح کرنے والے حضرت مولا علی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اللہ نے جلال عطا فرمایا تھا، یہ ان کا وصف تھا کہ دشمنوں پہ سختی کرنا، دشمنوں پہ رحم نہیں کرنا۔ اور منافقین حضرت عمر سے ڈرتے تھے، آج بھی حضرت عمر سے دشمن ہی ڈرتے ہیں، منافق ہی جلتے ہیں۔
مومن آج بھی ٹھہرتے ہیں اور مومن آج بھی اپنے دل کو حضرت عمر کے نام سے خوش رکھتے ہیں.